حنفی حضرات کا کہنا ہے کہ وضو کے بعد جسم سے پانی کے قطرے اگر مسجد میں گر جائیں تو گناہ ہوتا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے جی، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور وہ جو گناہ کا دھلنا ہے نا، بخاری مسلم میں جو آیا ہے کہ چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں چہرہ دھونے سے، یہ ٹینجیبل نہیں ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے. اب جب وہ شخص بے وضو ہوتا ہے، کیا وہ پلید ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے جب تک وضو کر نہ لے. ویسے وہ پاک ہے، اور ویسے تو جنبی بھی پاک ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام بھی گزر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ مجھ سے گفتگو فرمانا شروع ہو گئے. مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو بے غسلہ ہوں. میں حضور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوا، کھسک گیا، غسل کر کے واپس آیا. حضور نے کہا تو کدھر پیچھے سے نکل گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا. یہ حکمی نجاست ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے، بسترا مانگا. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے، میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا. یہ حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست صرف وہی خون ہے، اور وضو والا معاملہ تو وہاں تو ہے ہی ساری کی ساری حکمی نجاست ہے. لہذا یہ جو وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، اور نہ اس میں گناہ دھلتے ہوئے کسی کو نظر آتے ہیں. جو حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا، جن کے میں ٹخنوں کے بھی برابر نہیں ہوں. کہانیاں صحابہ کرام کو عذاب قبر نہ نظر آئے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام جس راستے سے گزرے اور آپ کو دکھا دیا گیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں بھی دکھا دے، پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. وہ بریلوی کہتے ہیں جی حضور کا خچر بدک گیا تھا. جس نبی کے بیٹھنے سے خچر کو علم غیب ہو جائے اس نبی کو علم غیب نہیں ہوگا. جی نبی کو علم غیب ہے جب اللہ بتاتا ہے. خچر کو اس لیے ہوا کہ خچر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عذاب قبر کو جنوں انس کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر یہ سنے تو بے ہوش ہو جائیں. تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کو عذاب قبر دکھانا ہے تو انہیں کیا بنانا پڑے گا؟ جانور. دو دو چار والی بات ہے. اور اگلی بات، جانور تو عذاب قبر دیکھ لیں، بزرگ نہ دیکھیں، تو افضل کون ہوا؟ جانور. دا پورا ٹوٹل دین ہوتا جی. ہاں انگریز دا کیمرہ دوروں ویک سکتا ہے، ولی نہیں ویک سکتا. اور چھڑ دو کیمرے نو، تسی تے انگریز تو افضل ہو نا. کیمرہ بڑھا کے نہیں لیا کسی بزرگ نے؟ ہاں بڑھا کے دسو. تسی چڑی تو افضل ہو نا. چڑیا اڑتی ہے تو بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں. چلو چڑیا تو معصوم جانور ہے، میں نام لیتا ہوں گدھ. گدھ اڑ لیتی ہے، کوا اڑ لیتا ہے، حرام جانوروں کے نام دو نا. چیل اڑ لیتی ہے اور بزرگوں کے مریدین نہیں اڑتے، تو پھر افضل کون ہوا؟ چیلیں، کوے، گدھاں. تہاڈی سوچ، آپ ہی اپنے دماغ کا علاج کراؤ. او بھئی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے. اس طرح افضلیت غیر افضلیت نہیں. انسان کی افضلیت اللہ کی شناخت، عقل، علم ہے. جو اللہ کے غضب سے آپ میں کمی ہے جس کی. اس طرح نہیں اینالوجیز بنتی، اپنی عقل کو استعمال کیا کریں. تو لہٰذا یہ وضو کا پانی مسجد میں گرنے سے، اور یہ جو لوگ وضو کا پانی اگر اپنے کپڑوں پہ بھی گر رہا ہے تو ناپاک نہیں ہے یار، وہ حکمی نجاست ہے. ورنہ تو جو شخص ہوا نکلنے سے جس کا وضو ٹوٹے تو اس کے اوپر تو استنجا کرنا بھی واجب ہو جائے، جس طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ان کو میں بھگی دیتا ہوں کہ اگر ہوا نکلنے سے یہ استنجا آپ پہ ضروری ہو گیا پھر تو آپ کسی بدبودار ڈھیر سے بھی گزریں تو آپ پہ تو غسل فرض ہو جائے گا. پورے جسم میں وہ آگے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے یار خدا کے لیے. تو یہ حکمی نجاستیں، یہ کوئی فزیکل نجاستیں نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں غسل فرض تھا، تولیے کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کپڑوں کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جب تک کہ وہ جو گندگی ہے وہ نہ اس کپڑے کو ٹچ کر جائے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ غسل کرتے وقت آپ کا پانی مستعمل نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے پھر آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے. یعنی یہ بالٹی کا ہے. ہمارا تو وہ چکر ہی ختم ہو چکا ہے شکر الحمدللہ. شاور کی وجہ سے ضرورت ہی نہیں ہے, مستعمل ہوتا ہی نہیں پانی.